السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حاضر ہوئے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی کا ایک نئے بیان کے ساتھ، جس کا موضوع ہے موت کی تیاری۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ چلیے دوستو، ہم سب مل کر اس بیان کو غور سے سنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بیان کو سننے سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور لوگوں، رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلے گا، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کو مانو گے کامیابی ملے گی، ورنہ یہ دنیا دھوکے کا دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اوے میرے پیارو، یہ آپ نے کپڑے، یہ رومال، یہ جرابیں، یہ ٹوپی سر پہ پہن رکھی ہے، لیتے وقت جب آپ لینے کے لیے گئے تھے، دکاندار نے کہا تھا اگر میری پسند سے لے کے جاؤ تو یہ چیز ہے، اس کا یہ معیار ہے، اللہ اکبر، اس میں دھوکہ نہیں کھاؤ گے، اس کپڑے پہ بر نہیں آئے گا، یہ ریکسین نہیں، یہ چمڑے کا جوتا ہے، یہ ٹوپی بڑی پائیدار ہے۔ میرے عزیزو، ہر مال والے نے، ہر دکان والے نے اپنی چیز کی گارنٹی دے کے مال فروخت کیا۔ مالک کائنات نے دنیا کی زندگی میں بھیجا، سب سے پہلے اعلان کر دیا جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کا معیار کوئی نہیں، جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کی گارنٹی کوئی نہیں، خبردار اس کی رنگ رلیوں کے دھوکے میں نہ آنا، اس کی خوبصورتی کے چال میں نہ پھنس جانا۔ الہ العالمین کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ سارے کا سارا سبجیکٹ ہے، مضمون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اس کے تحت زندگی گزارو۔ بے شک مال والا مال کی طرف بلاوے گا، دکان والا دکان کی طرف بلاوے گا، اولاد والا کہے گا تیرے بچہ کوئی نہیں، اللہ اکبر، دعا کر، فلانا پروسیس کر لے، فلانا سسٹم کے تحت اپنے گھر کے اندر رونق لے آ۔ لیکن اللہ کا قرآن بھی بلا رہا ہے، فرماؤ لوگوں، جتنی دنیا کے مادی اسباب کی خوشیاں، موت کا امر سب کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دے گا، ساری ہنسیاں اجاڑ کے رکھ دے گا، ساری سہولتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کا امر جب تیرے دروازے پر آ گیا وہ پورے کا پورا ہو کے رہے گا۔ پھر کامیابی کا دار و مدار اس وقت پتہ لگ جائے گا جب ملک صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا، انوان صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا، بٹ صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا، کوئی تیرا نام لینے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی تجھے مردہ کہے گا، کوئی تجھے میت کہے گا، تیری بیوی ہاتھ لگانے سے ڈرے گی، تیرے بچے تیرے پہ پانی ڈالتے ہوئے کتراویں گے، جو صابن تیرے جسم پہ لگے گا اس کے ساتھ ہاتھ دھونے کے لیے تیری سگی اولاد تیار نہ ہوگی، جو کپڑا تیرے تن سے اترے گا، تیرے جنازے والی چرپائی اٹھنے سے پہلے وہ کپڑا کچرے کے ڈھیر پر گٹھڑی بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ابھی تیرے گھر سے تیرا جنازہ نہ اٹھا، کھانے کی جگہ تیرے دروازے پر آ کے ٹھک ٹھک کرنے لگ جائیں گی۔ اللہ اکبر، ابھی جنازہ قبرستان نہیں پہنچے گا، تیرے گھر کے اندر بریانی کی پلیٹوں کی خوشبو آنے لگ جائے گی، بڑے چھوٹے سارے کے سارے بھول جائیں گے، جو جتنا روئے گا اتنی تیز پتی کی چائے پی کے اپنے سر کو دور کرے گا، سر کے درد کو دور کرے گا۔ الہی پھر کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا فلاں کا بیٹا فلاں فلاں فلاں، جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، کامیابی تو اس دن ملے گی جب میں اعلان کروں گا اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، یہ تمہارے علاقے کا چھوٹا سا آدمی تھا، ریڑی بال تھا، پرچون کی دکان والا تھا، گوالا تھا، دودھ بیچنے والا تھا، زمیندار تھا، راتوں کو کھیتوں میں پانی لگانے والا تھا، تم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اللہ رحمت والی نگاہ سے دیکھتا تھا، آج میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ یہ میری بات کو سمجھ کے آ گیا، فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جس دنیا کے پیچھے بھائی کو عدالت میں لے کے آیا تھا، جس دنیا کے پیچھے ماں کو چھید کے جتیاں مار کے گھر سے نکالا تھا، جس دنیا کے پیچھے اپنے باپ کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تھا، جس دنیا کے پیچھے سے بہنوں کو دروازے پر آنا چھوڑ بند کر دیا تھا، جس دنیا کے پیچھے پھپھیوں خالوں کے ساتھ تعلقات بگاڑے تھے، ماموں کو دیکھ کے منہ پھیر لیا تھا، ظالم تجھے پتہ ہی نہ تھا، جو کھاتا قیامت کے دن تیری کامیابی پر مبنی تھا، وہ کھاتا تو قبر میں چھوڑ کے آ گیا، چاچے کے کیس قبر میں لے کے آ گیا، ماموں پہ دعویٰ
قبر میں لے کے آ گیا, بہنوں کی فائل قبر میں لے کے آ گیا, بیوی کی فائل قبر میں لے کے آ گیا. بتا میں تیرے سے من ربو کا سوال کروں یا یہ پوچھوں, بتا کس کا کھا کے آیا, کس کا ادا کر کے آیا ہے؟ کیا غیب کی خبریں دینے والا میرا نبی پٹتا نہیں رہا, مار نہیں کھاتا رہا, گھر سے بے گھر نہیں ہوا, طائف کی گلیوں سے مار کھا کر مکے کے دروازے پر باؤنڈری پر آ کے کھڑے ہو گئے. زید بن حارثہ سے کہا جا اخنس بن شریک کے پاس چلا جا اور اسے کہہ دے مجھے عمل دے دے, کملی والا اپنے گھر میں آنا چاہتا ہے. اس کی مغروری, اس کی گردن کے سریے نے رحمت عالم کو چھاپ جواب دے دیا اور کہا نہیں نہیں, آپ کو میں آپ کے گھر میں مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گا. اللہ اکبر. میرا نبی اپنے گھر میں آتا روتا رہا, او لوگو تم غیر کے گھر میں جاتے شرم نہیں کرتے؟ اندازہ لگا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں کے ہاتھوں سے پٹتا ہوگا, ابو جہل کے درے پڑتے ہوں گے, امیہ آ کر پیر باندھ باندھ کے مارتا ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا, حضرت عمار نے مکھڑے مصطفیٰ دیکھا, رخ انور کی زیارت کی, آپ نے اونگھی نائی کی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے عمار بتا تجھے درد ہو رہا ہے؟ کہ کملی والے درد تو چھوڑو, اس وقت اتنا بتا دو کیا اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے؟ ہمیں گناہ کرتے ہوئے, ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے, ڈنڈی مارتے ہوئے, بہنوں کا حق کھاتے خیال نہیں آتا, یہ اللہ کے دل کی خاطر پٹ رہا ہے. اسے خیال آ رہا ہے کہ میرا رب جو مجھے مار پڑ رہی ہے, اس مار کو دیکھ کے اللہ راضی ہے کہ میرے سے ناراض ہے. سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمار تجھے مکے والے پٹتا دیکھ رہے ہیں, میں محمد جنت کے اندر تیرا گھر دیکھ رہا ہوں. اے عمار اللہ اکبر, تو اتنا ایمان میں مضبوط ہے, تو پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کے پورے ایمان میں بھرا پڑا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کملی والے جب ہمارا یہ حال ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی مدد کس وقت آئے گی؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, میرے دروازہ کھولا, عاص بن وائل سامنے کھڑا تھا, مکے کے سارے سردار سامنے کھڑے تھے. کسی نے میرے ادب سے میرے سے نہ پوچھا, کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا. میں 70 سال کی بڑھیا کو بالوں سے گھسیٹتے مکے کی چوک میں لے آئے. گائے کی کھالیں ان کے پاس تھی, ہر ایک نے میرے خاندان کو مجھ سمیت گائے کی کھال پہ لٹا دیا, پھر بڑے بڑے سوؤں سے دھاگوں سے اس کھال کو باندھ دیا, سی دیا. پھر جب پورے عرب کے اندر دھوپ چھا گئی, کھالوں سمیت میں اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا. پتھر جو جو گرم ہوتا, کھال کے بال جلتے, میں سمیہ کا کھال کے اندر چمڑا ادھرنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر. فرمایا ہمارے ساتھ جو حال تھا وہ تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیہ بالخلف آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا تو کیسا سردار ہے, تو کیسا جوان مرد ہے, تیرے سے غلامی سنبھالا نہیں جاتا. اس نے کہا مار مار کے تھک گیا, یہ بار بار مجھے کہتا ہے کان میں بات سن لے, کبھی سجے کان میں بات سنتا ہوں, کبھی کھبے کان میں بات سنتا ہوں. جب یہ کہتا ہے میری بات سن لے, مجھے یہ بات سن کر اور میرا کلیجہ جلنے لگ جاتا ہے, اور میرے تیور بڑھ جاتے ہیں, اور میرے اندر اللہ اکبر اور مردانگی جاگ جاتی ہے. کہ تیرے کان میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. کہ کبھی سجے کان میں کبھی کھبے کان میں, مار کھا کھا کر کہتا آ جا 2-4 مارنے والے اور بلا لے, مار مار کر میرے رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے, میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے. ان کو جواب نہیں دینا قیامت کے دن. کیا کریں جی, پیسے کا مسئلہ, نوکری کا مسئلہ, کیا کریں جی, یہ انہوں نے بیڑا غرق تو کر دیا ہمارا. روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا مکان سنتے آئے, سنتے قبروں میں چلے گئے. کب تک اس کے پیچھے دھوکے کھاتے رہو گے؟ امیہ کہنے لگا بلال تیرا علاج میں کروں گا.
اللہ اکبر، کیا علاج کرے گا؟ اتنی سی رسی لے کے آیا، ایک سرا بھائی کو پکڑا دیا، دوسرا سرا بلال کی گردن کے نیچے ڈال کر بل دے دیا، ایک سرا میرے عزیزو اپنے بھائی کو پکڑا دیا۔ حضرت بلال کہتے ایک نے میرے اس کلے پر یہاں پیر رکھ دیا، دوسرے نے میرے یہاں پیر رکھ دیا، پھر پیر کا زور لگا لگا کر رسی کو کھینچتے، جو جو جھٹکے دیتا بلال کی زبان باہر آنے لگ جاتی، بلال کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، حضرت بلال کو اتھو چڑھ گیا، کھانسی ہو گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس بحال نہ ہوئی۔ سارے مکے کے سردار کہنے لگے بس کر، تمہیں ترس نہیں آتا، اس کے آنسو بتلا رہے ہیں، یہ ہار مان گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، فرمانے لگے غلام محمد ہو کفر کے سامنے ہار جائے یہ ہو نہیں سکتا، یا غلام محمد نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی، آپ تشریف لائے اور بلال کی حالت کو دیکھ کر نبوت کی آنکھیں برس پڑی، پتہ لگا مجھے حالت دیکھ کر، میری پریشانی دیکھ کر، میری تکلیف دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، میں نے کہا کملی والے یہ درد پر رونا نہیں ہے، محبت میں رونا آ رہا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں میری قربانی اللہ قبول فرما رہا ہے کہ نہیں۔ کملی والے جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ، جاؤ اپنے بچوں میں جا کر آرام فرمائے، جب تک تیرا بلال درد کی میں مار کھاتا رہے گا دین کا پرچم قیامت کے صبح تک بلند ہوتا رہے گا۔ یہ آج انہی کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے مدارس دینیہ کا نظام قائم کیا، ورنہ کیا مولانا یاسین صاحب جب اس بزرگی کے عالم میں ان کی طاقت تھی کہ اتنا بڑا ادارہ چلائے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ادارے کے مدیر بیٹھے ہیں، کیا ہمارے اندر طاقت ہے؟ ہماری تو تنخواہ کا بجٹ پورا نہیں ہوتا، ہمارے تو بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن دنیا والوں ناراض نہ ہونا، تمہیں لاکھوں میں سکون نہیں آتا، پروردگار عالم نے 10,000 کے اندر اتنی برکت عطا فرما دی، اللہ بچوں کے بھی التزام فرماتا ہے، بیٹیوں کی ڈولیاں بھی اٹھوا دیتا ہے، اللہ اپنے گھر کی حاضری عطا فرماتا ہے۔ ہمیں جس چیز کا تجربہ ہے ہم وہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمیں ایٹمی طاقت کا تجربہ نہیں، ہمیں دکان کا تجربہ نہیں، ہمیں کپڑے کی مارکیٹ کا تجربہ نہیں، ہمیں کاروبار کا تجربہ نہیں۔ آ جاؤ اس فیلڈ میں، آ جاؤ اس لائن میں، آ جاؤ، اپنے گھر کے سارے نہ صحیح ایک بچہ ایک بچی مدرسے میں اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دو، نسلیں اللہ کی قسم فائدہ اٹھائیں گی۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، جو نیکی ہوتے دیکھو، نیکی کرتے دیکھو تو پیچھے نہ ہٹنا، کمر نہ دکھانا، پیٹھ نہ دکھانا، بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر تم کچھ کر نہیں سکتے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی تو توفیق میں نے عطا فرما رکھی ہے۔ اہلیان بہاولپور مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر تعاون سے چندے چلتے، صدقوں سے چندے چلتے تو کب سے مدرسوں کے دروازوں پر تالے لگ جاتے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے 5 روپے میں، 10 روپے میں، ہمارے 500 میں، 10,000 کے اندر اللہ اتنی برکت فرماتا ہے کہ 15,000 طالب علم ایک ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، اللہ ان کی روٹی پانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر 2 افراد ہیں وہ مکروہ نظر آئے گا، کبھی بیٹی کی شادی پہ مکروہ نظر آئے گا، کبھی بیٹے کی تعلیم پہ مکروہ نظر آئے گا، لیکن یہ نظام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن میرا، قرآن کا نظام بھی میرا، قیامت آئے گی نظام بھی چلتا رہے گا، قرآن کی بہاروں کو بھی دنیا کے اندر عام ہوتا دیکھتے رہو گے۔ حمایت کرنے والے کب تھے اور مخالفت کرنے والے کب ختم ہوئے؟ میرے عزیزوں، مخالفت تو اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آئے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے پیارو، مکھن پروٹھے کسی نے نہیں کھلائے تھے، دعوتیں کسی نے نہیں کی تھی، بلکہ زمین پر لٹا کر مار مار کے چمڑے ادھیڑے گئے تھے۔ میرے پیارو، آسائشوں کو سامنے رکھو گے تو ترقی نہیں کر سکو گے، اگر تکلیفوں کو سامنے رکھو گے خدا کی قسم رہتی دنیا تک اللہ دنیا کے اندر تیرا میرا نام باقی رکھے گا۔
शेख उल अरब वाला जम हुसैन मसाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह को आपने मैंने कोई नहीं देखा। मेरे अजीज और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को कईयों ने नहीं देखा। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने नहीं देखा। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने नहीं देखा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ना देखा। हजरत वली शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ना देखा। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ना देखा। अमीर शरीयत को भी कईयों ने देखा, कईयों ने नहीं देखा। मौलाना यूसुफ साहब बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह को कईयों ने देखा। मेरे अजीजों आप लोगों ने शायद देखा या नहीं देखा। अल्लाह अकबर। गुलाम मोहम्मद हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर। मियां अब्दुल हादी साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे खुदा पाक की कसम है अपना आप तो कुर्बान कर गए, लेकिन कयामत की सुबह तक अल्लाह के दीन की बहारों को कायम करके चले गए हैं। फिर मालिक कायनात ने किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के छांव में जगह दी, किसी को जन्नतुल बकी के अंदर मदफन अता फरमा दिया, किसी को साहबा का पड़ोस अता फरमा दिया, किसी को गुंबद खजरा की कयामत तक के लिए अल्लाह जल्ल शानू ने अल्लाह साथ अता फरमा दिया। मेरे प्यारो आपको एक मशूरा दे के जाऊंगा, जिस पैसे के बलबोते पर माँ बाप से बगावत कर दी, जिस पैसे के बलबोते पर, जिस जमीन के बलबोते पर अल्लाह अकबर जमीन के ऊपर अकड़ अकड़ के चल रहा है, यकीन जान दो गज कफल का कपड़ा तैयार है और अन करीब इजराइल अलैहिस्सलाम आकर ये सारी आपकी मेरी अकड़ उतार के रख देगा। जब आपके मेरे जिस्म पे मक्खियां के भिन भिन करेंगी, मच्छर मेरे कान पे आके बैठेगा, जब मेरा पखाना पेशाब मेरा पजामे में निकल जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है अल्लाह ऐबों को छुपा के रखे और ऐबों पे पर्दा डाल के रखे। दुनिया की जिंदगी के वक्त भी, हालत नज़ा के वक्त भी और मौत के वक्त भी जनाजा उठे अल्लाह पर्दे पर्दे में सारे काम फरमा दे। जब कब्र के अंदर अल्लाह अकबर फरिश्ते चेहरे से कपड़ा हटा दे, उस वक्त भी अल्लाह अपनी सत्तारी का मामला फरमावे, अपनी गफ्फारी का मामला फरमावे और कह दो मुझे पता है जामिया सिद्दीकिया का सालाना इज्तिमा था, अल्लाह अकबर घर से पहले ये झगड़ा करके आया था, बिजली का बिल भी इसके सर के ऊपर था, गैस इसके घर की कट गई थी, इसके घर के आटा भी खत्म हो गया था, बच्चे खाने के इंतजार में थे। एक फकीर ने खड़े होकर ऐलान किया था, कोई है अल्लाह के कुरान के लिए दे दे, कोई है अल्लाह के नबी के फरमान को पूरी दुनिया में आम करने के लिए दे दे। तेरी जेब में सिर्फ 100 का एक नोट था, तेरी जेब में 500 रुपए थे, तेरी जेब में 20 रुपए थे, तूने अपनी औलाद ना देखी, अपना कारोबार ना देखा, अपने बीवी बच्चों को ना देखा, तूने मेरी रहमत के सहारे खड़े होकर वो 5 रुपए मेरे कुरान के लिए दे दिए। अल्लाह अकबर। तूने अपने घर वाला ना देखा, आज मैंने भी कब्र के अंदर तेरे गुनाहों को ना देखा, अपनी रहमत वाला मामला फरमाया। और मेरे बंदा बड़े से बड़ा अमल काम नहीं आया, वो 100 रुपए का नोट आज तेरी कब्र में तेरे काम आ गया है। जहां हाफिज कुरान ने जो अल्लाह का कुरान पढ़ता था उसके लिए दाल रोटी में खर्च हो गया, उसके कपड़े लत्तों में खर्च हो गया, शाम के वक्त अंधेरे में जो बल्ब जला था उसके बिल की अदायगी में खर्च हो गया। तूने मेरे कुरान को दुनिया के अंदर आम कर दिया, मैंने तुझे जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। कहां से पूरा हो रहा है, कौन पूरा कर रहा है, ये सारे का सारा निजाम चलाने वाला अल्लाह है। उस वक्त एक माई खड़ी हुई थी जिसका नाम सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब यह पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचा दिया, नस्लें खुशहाल हो जाएंगी, घर भी बन जाएगा, दुनिया आखिरत बन जाएगी। अल्लाह अकबर। आज आपका यहाँ आना अल्लाह इस इदारे के लिए, आज आपका आना अल्लाह हमारे ईमान की तरक्की के लिए, आज आपका यहाँ आना मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, आज आपका यहाँ आना इस इदारे के मावनीन बनने के लिए अल्लाह अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे प्यारो वक्त नहीं है, देर होती जा रही है, असर का वक्त करीब आता जा रहा है, असर का वक्त जा रहा है, मगरिब का वक्त करीब आता जा रहा है। अकाबरीन बैठेंगे, अकाबरीन बैठे, बस यही अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, कामयाबी मिलेगी तो यही मिलेगी, जिंदगी का मालूम मता मिलेगा तो यही मिलेगा। कीमती सरमाया अल्लाह ने दीनी इदारों में छुपा रखा है। आ जाओ, इनकी बरकत को, इनके फ्यूज व बरकत को अपने घरों के अंदर ले जाओ। कोई बच्चा कुरान का हाफिज बना लो, कोई बच्चा दाई बना लो, कोई बच्चा आलिम बना लो, किसी बेटे को कुरान का नौकर बना दो। यकीन जानो अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। अब किसी के दिल के अंदर यह बात हो कि मौलवी साहब मेरे औलाद कोई नहीं,
بیٹا ہوتا تو پوتے ہوتے، بیٹیاں ہوتی تو دوتی ہوتی، میرے پاس دونوں میں سے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اولاد کوئی نہیں، آپ کے بھائی کے پاس تو ہے، آپ کی بہن کے پاس تو ہے، آپ کے رشتہ داروں کے پاس ہے، اگر اللہ نہ کرے ان کے پاس کوئی نہیں، بے تیرے شک پڑوس کے اندر تو رہتے ہوں گے، کسی غریب کی منت سماجت کر لے، کیا خود ریڈی لگا رہے، بیٹے کو بھی ریڈی لگوائے گا، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج، بے روٹی شک کا انتظام اللہ کرے گا۔ میں کھڑا ہوں تیرے دروازے پر، اللہ اکبر، جب تک تیرا بچہ پڑھتا رہے گا انتظام اللہ کرتا رہے گا، میں ذریعہ بنتا رہوں گا۔ آج کمائیاں لگا دو، آج کچھ خرچ کر کے دکھا دو، قیامت کے دن خدا پاک کی قسم منہ بولی قیمت لگے گی، جو مانگے گا مانگو گے اللہ دے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تیرا تھا کہاں جو اب ہے، تیرا تھا ہی کہاں جو آج کہتا ہے میرا میرا، تیرا تھا ہی کہاں، یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے تو میرے ہاتھ پر بیچ کے آ گیا ہے، وعدہ نہیں کر کے آیا تھا دنیا تیری جنت میری، میں نے انکار کیا تھا، آج کہتا ہے جنت تیری دنیا میری۔ جب تو اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، حکومتوں سے بغاوت کرے گا، حکومت سامنے آئے گی، فوج سے بغاوت کرے گا، فوج سامنے آئے گی، بھائی سے بغاوت کرے گا، بھائی سامنے آئے گی، انتظامیہ سے بغاوت کرے گا، انتظامیہ سامنے آئے گی۔ او میرے بندے، میرے سے بغاوت کر کے تو دنیا کی زندگی میں سکون پائے ہو نہیں بے سکتا۔ شک اگر دنیا کی زندگی کے اندر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، اولاد کا سکھ چاہتے ہو، میاں بیوی کا مزاج چاہتے ہو، گھر کے اندر سکون، خوشحالی، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو میرے عزیزو قرآن والی بہاروں کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم قرآن کو، اللہ کی زندگی، اللہ قرآن کو دنیا کے اندر ترقی دینا پڑے گی، نبی کے فرمان کو دنیا میں عام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے صلاحیتیں، مال لگ جائے میرے عزیزو سودا سستا ہے، اولاد قربان ہو جائے سودا سستا ہے، صلاحیت قربان ہو جائے سودا سستا ہے۔ یقین جانو کر کے دیکھ لو، قیامت کے دن جب سامنے نظر آگے تو آپ لوگ دعائیں دو گے کہ عبدالحنان اچھا مشورہ دے کے گیا، یہ پیسہ جیب میں اس نے خرچ ہونا ہے، اس نے جیب میں سے نکلنا ہے، یہ تو گارنٹی شدہ بات ہے، یہ جیب میں نہیں جائے گا، نہ قبر میں نہیں جائے گا، یہ پیسہ دکان پہ چلا جائے گا، اولاد پہ، ہسپتال میں، ڈاکٹر میں، عدالت میں، وکالت میں، کہیں نہ کہیں الیکٹرانک سامان میں چلا جائے گا، زراعت میں، کھاد بیج میں چلا جائے گا، سارا نہیں، تھوڑا سا نکال کر ذرا آگے سٹاک کر لے، اللہ اکبر، کام آئے گا، آگے ذرا بھیج دے، قبر میں کام آئے گا، میدان معاشر کی شرمندگی سے بچنے کے کام آئے گا، اللہ کے سامنے سرخروئی کا ذریعہ بننے کے لیے کام آئے گا، کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں بہکتے ہوئے جانے میں کام آئے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے معافی مانگے اور 3 مرتبہ اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ علماء اکرام دعائیں کریں، آپ سارے میں اللہ سے معافی مانگے، زور سے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ، بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، بندے کو گواہ بناتے ہیں، تیرے اور ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا، ہم نے تیرے بندوں کو گواہ بنا لیا۔ اللہ وہ لوگ ہیں والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ یہ نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ اللہ ہم نے تیرے سے وعدہ کیا گناہوں والی زندگی سے بچیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ نیکی